السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے نگراں دور کے اندر، نگراں سندھ حکومت کے اندر جو تبادلے ہونے ہیں وہ اب تک نہ ہو سکے ہیں اور ایک نیا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ جبکہ دوسرے حصے میں ہم ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کی کارروائیوں کی بات کریں گے، جنہوں نے حوالہ ہنڈی کے خلاف ایک بار پھر کمر کس لی ہے۔ تو بات کریں گے ہم سب سے پہلے تبادلوں کے اوپر۔ جس وقت نگراں حکومت آئی تھی اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ واضح طور پر احکامات جاری کیے تھے اور خط لکھے تھے کہ تمام جتنے بھی صوبے ہیں وہ اپنے اپنے جو ہیں وہ انتظامی اور پولیس کے افسران کو جو ہیں وہ فوری طور پر تبدیل کریں، جس کے بعد فہرستیں مہیا کرنے کا کہا گیا تھا اور کئی صوبوں نے فہرستیں مہیا کر دیں۔ آج بلوچستان میں بھی بیوروکریسی کے تبادلوں کی الیکشن کمیشن نے منظوری دے دی ہے، لیکن سندھ میں بھی روز یہ پتہ چل رہا تھا کہ آج تبادلہ ہو رہا ہے، کل تبادلہ ہو رہا ہے اور کون سا افسر لگ رہا ہے، کون ڈی سی لگ رہا ہے، لیکن اب تک یہ کنفرم نہ ہو سکا۔ لیکن بڑا انکشاف یہ ہوا ہے کہ یہ فہرستیں یہاں تو مرتب ہو گئیں، لیکن اب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نہ پہنچ سکی ہیں، اور نگراں سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن کے مابین جو ہے وہ نیا ایک تنازع شروع ہو گیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نگراں حکومت کو ایک خط لکھ ڈالا ہے اور اس خط کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ انتظامی مشینری اب تک تبدیل نہ ہو سکی، پولیس کے افسران تبدیل نہ ہو سکے۔ یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، کیونکہ یہاں سے تو تمام چیزیں معلوم چل رہی تھی کہ وہاں چلی گئی ہیں، لیکن وہاں تک گئی نہیں، اب تک یہیں کی یہیں موجود ہیں۔ تو لسٹیں تو تمام فہرستیں مرتب ہو گئی تھی، کون افسر کہاں جائے گا، کیسے جائے گا، کس طرح جائے گا، لیکن وہاں الیکشن کمیشن کو نہیں دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے خط میں لکھا ہے کہ تبادلوں کے حوالے سے کوئی بھی فہرست اب تک موصول نہیں ہوئی، اور یہ فہرست اسلام آباد جائے گی تو تبادلے بھی ہوں گے، اپروول ملے گی، لیکن یہ ابھی تک کوئی بھی ایسی کہانی سامنے آ نہ سکی۔ جبکہ ایک نیا تنازع یہ کھڑا ہو گیا کہ نگراں جو سندھ حکومت ہے اس کا الیکشن کمیشن کے خط پر یہ موقف ہے کہ الیکشن کمیشن نے اب تک الیکشن کا شیڈول جاری نہیں کیا، تو تبادلوں کی اجازت یا فہرست الیکشن کمیشن کو کیوں بھیجی جائے؟ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک بحران نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی کہ کیوں بھیجی جائے، جبکہ الیکشن کمیشن مانگ رہا ہے، اور جب الیکشن کمیشن شیڈول کا اعلان کرے گا تو الیکشن کمیشن کے مطابق افسران کی تقرریاں اور تبادلے کیے جائیں گے۔ جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ نگراں سندھ حکومت کا موقف ہے کہ ابھی تمام افسران کی تقرریاں اور تبادلے جو ہے وہ سندھ حکومت ہی کرے گی، جو نگراں سندھ حکومت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ جب اس وقت الیکشن کمیشن نے ان کو بلایا تھا 29 تاریخ کو منگل کے روز، تو نگراں آئی جی سندھ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ، جو نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ہیں مقبول باقر، ان کے پاس گئے تھے، اور جب فہرستیں پیش کیں ان کے سامنے تو انہوں نے اس پہ ڈسکس لکھ دیا، اور اس کے بعد اب تک کوئی ڈسکشن ہوئی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ یہاں وہاں لسٹیں ہی نہیں پہنچی اب تک، تو اس کے بعد تبادلے نہ ہو سکیں، نہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک ڈی آئی جی کی سفارش کی ہے کہ اسے جو ہے وہ پوسٹنگ دی جائے، اور اس کا بھی کنفرم نہیں ہے اب تک۔ جب تبادلے ہوں گے تو اسے پوسٹنگ دی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ سٹ جنگ کا خاتمہ کب ہوگا اور تبادلے کب ہوں گے۔ ہم دوسرے حصے کی بات کریں گے کہ ایف آئی اے کا اینٹی کرپشن سرکل جو ہے وہ جاوید بلوچ ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہیں ان کی سربراہی میں بہت ہی ایکٹیو نظر آ رہا ہے، اور آج ہی حوالہ ہنڈی والوں کے خلاف بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے، اور ڈیفینس میں ایک بنگلے پر چھاپہ مارا گیا ہے، اور چھاپہ کے بعد وہاں سے فی الحال تو $2500 برآمد ہوئے، لیکن 4 ملین روپے بھی 4 ملین برآمد بھی ہوئے ہیں۔ غیر قانونی فروخت، خریداری کا لیجر، ایک موبائل بھی برآمد ہوا ہے،
فون میں غیر ملکی ایکسچینج کی غیر قانونی فروخت خریداری کے رابطے اور چیٹ بھی پکڑی گئی ہے۔ ایک ملزم محمد اسلم ولد ابراہیم کو گرفتار کیا ہے، 23/23 مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اب حوالہ ہنڈی کے خلاف کمر کس لی ہے۔ اس میں نے آپ کو ماضی میں بھی بتایا تھا پچھلے پروگرامز میں کہ اسٹارٹ سٹی مارکیٹ کے اندر جو طلحہ ہے، موسیٰ ہے، یہاں بیٹھ کے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جاوید گٹھا والے ہیں، یہ تمام چیزیں حوالہ ہنڈی کا کام کر رہے ہیں۔ علی گٹھا ہو گیا، آصف ماما جو تمام حوالہ ہنڈی کے کام بھی کرتا ہے، ان سب کے خلاف کارروائیاں اب تیز ہوں گی، اور یہ اس میں زیادہ عرصہ نہیں ہے، کچھ دنوں میں ہی آپ لوگوں کو کارروائیاں نظر آئیں گی کہ کون کون جو ہے وہ گرفتار ہوگا۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے نے آج بندرگاہ پہ چھاپا مارا ہے اور چھالیہ سے بھرے 4 کنٹینر جو ہے ضبط کیے ہیں، جو کہ غیر قانونی طریقے سے کراچی اسمگل کی گئی تھی۔ اس کی چھالیہ کی اسمگلنگ میں 4 کمپنیاں ملوث ہیں، اور 56 ٹن چھالیہ جس کی مالیت کروڑوں روپے ہے وہ پکڑی گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، اچھا وہ جو حوالہ ہنڈی والا جو کیس ہے اس میں جاوید بلوچ کی سربراہی میں شیخ شیروز جو ہیں انہوں نے یہ کارروائی کی ہے، اور شیخ شیروز نے جو ہے وہ اس پہ بڑا ہوم ورک بھی کیا ہے، اور مزید بھی وہ جو انکشافات کر رہا ہے اس پہ چھاپے لگیں گے۔ جبکہ بندرگاہ والی جو کارروائی ہوئی ہے اس میں بھی یہ کسٹم کا میگا کرپشن جو اسکینڈل ہے اس سے تانے بانے ملتے ہیں، کہیں اعجاز بھٹ کے بھی تانے ملیں گے مبینہ طور پر، اس کے علاوہ کئی پولیس افسران ہیں جو کہ اس کنٹینر میں حصے دار ہیں، ان کے بھی نام سامنے آئیں گے۔ تو ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔